آج کے نیشنل نیریٹو کو پاکستان کے اندر کون کنٹرول کرتا ہے؟ اس وقت تو پاکستان میں پالیٹکس کافی ڈائیورس ہے. پاکستان کا میرے خیال میں کوئی ایک نیریٹو بھی نہیں ہے. ٹرمپ نے جو بھی ریسنٹ موو کیا, وینیزویلین پریزیڈنٹ کو ابڈکٹ کیا اینڈ کڈنیپ کیا اینڈ اس کے بعد میں عدالت کے اندر پیش کیا گیا. واٹ لیڈ ٹو دیز ایونٹس؟ جو ٹرمپ ہے, ٹرمپ از ناٹ این ایکسیپشن. ٹرمپ از اے سمپٹم کہ یہ جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے اس کا زوال شروع ہو چکا ہے. Isn't there any international law یا UN کا یہاں پہ کوئی کردار نہیں آتا ہے کہ آ کے وہ انٹروین کریں گے؟ اور میرے خیال میں اب یہ جو الائنسز جو تھیں, پیس کیپنگ تھی, یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور ٹرمپ ول ایکچولی ڈسمینٹل دی ہول نیریٹو دیئر. میاں عامر کی طرف سے جو ایک پروپوزل تھا آف کریٹنگ نیو پروونسز, ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ کیا ضروری ہے آج؟ جب تک ہمارے صوبے چھوٹے نہیں ہوں گے تب تک ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ گراس روٹ تک نہیں پہنچ سکتی. پنجاب کو آپ دیکھ لیں, پنجاب از لارجر دین پرابلی آئی تھنک اباؤٹ 50 کنٹریز آف دا ورلڈ. تو پنجاب کیسے چلے گا؟ رضا پہلوی نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے, جو کہ ایگزائل کراؤن پرنس ہے ایران کے, کہ فری ایران کے اندر اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے. رضا پہلوی صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو سمجھ آج تک نہیں آئی کہ ان کے ابو کے خلاف ایک ریولیوشن کیوں ہوئی. کیا پاکستان فنڈامنٹلی جناح کے ویژن سے دور جاتا جا رہا ہے؟ ڈیموکریسی اور ایکول سٹیزنشپ, اس سے جب بھی ہم سائڈ لائن ہوئے ہیں پاکستان کی حالت خراب ہوئی ہے. تو پاکستان کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج بھی ہم جناح کے ویژن کو ساتھ لے کے چلیں, بیکاز اس کے بغیر پاکستان ہی نہیں چل سکتا. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کو کرب کیا جاتا ہے, لوگوں کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے. تھنک فیسٹ میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے؟ جی نہیں, ابھی تک تو تھینک گاڈ کہ کبھی یہ کچھ ہوا نہیں. کبھی کسی طرف سے فون نہیں آیا کہ اس بندے کو نہ رکھیں. کبھی یہ نہیں آیا کہ یہ نہ کرے وہ نہ کریں, بیکاز میرے خیال میں دا پیپل ان گورنمنٹ نو کہ تھنک فیسٹ جیسی چیزیں بہت امپورٹنٹ. There is more than 50% of youth currently in پاکستان جو کہ بالکل ایک ایسے راستے پہ جا رہی ہے کہ ان کو خود اپنا ہی راستہ نہیں پتہ ہے. How do you think such intellectual events can actually help them? دیکھیں, یہ جو ایونٹ ہم کرا رہے ہیں مینلی یوتھ کے لیے کرا رہے ہیں, بیکاز 50% سے جس طرح آپ نے کہا کہ 50% سے زیادہ پاکستان میں یوتھ ہیں, بیکاز اب وہ پرانی کہانی ختم ہے کہ ڈگری کے بعد آپ کو نوکری ملے گی. So CSS کی ایگزامز بھی آگے ہونے جا رہے ہیں. CSS اسپائرنٹس کے لیے do you think ThinkFest is a platform جہاں پہ ان کو جانا چاہیے, سوالات پوچھنے؟ جی CSS کے جو کافی زیادہ جو پیپرز ہیں اکنامکس کے, IR کے, پولیٹیکل سائنس وغیرہ کے, وہی کتابیں ہیں, وہی اسکالرز ہیں جن کی وہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو کتنا ہی مزہ ہو کہ جن کی انہوں نے کتابیں پڑھنی ہے تیاری کے لیے وہ آئے ہوں, ان کے ساتھ انگیج کریں. So what is happening this time around? When is it happening? And اس بار کا what is the program? ہمارا تو ٹیگ لائن ہی ہے کم تھنک کویسچن. تو میں لوگوں کو دعوت دوں گا, فری ہے, اٹس اوپن ٹو ایوری ون. ہم انگریزی میں بھی بات کرتے ہیں, اردو میں بھی کرتے ہیں, پنجابی میں بھی کرتے ہیں. تو اٹ از اے ویری مکس اسپیس بٹ اے ویری اوپن اسپیس. تو پلیز آئیں اور انگیج کریں. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to another episode of the WTI Talks. Today we have one of Pakistan's leading historians of constitutional history, religion, politics. He is an author of multiple publications. He is a scholar and a columnist. We over here have Dr. Yaqub Khan Bangash. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. Starting right off the bat from you have written about early constitutional history of Pakistan. کیا پاکستان فنڈامنٹلی جناح کے ویژن سے دور جاتا جا رہا ہے؟ جی, جناح کا جو ویژن ہے وہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے, بڑے اسکالرس نے اس پہ لکھا ہوا ہے. بٹ جو جناح کا ویژن کے مین جو پوائنٹس تھے وہ دو تھے. ایک تو یہ کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے پاکستان میں, بیکاز پاکستان از اے ریزلٹ آف اے ڈیموکریٹک الیکشن. یہ بہت کم لوگوں کو یاد ہے کہ 1945-46 میں پروونسز اور سینٹر میں برٹش انڈیا میں الیکشنز ہوئے, وچ دا مسلم لیگ ون, اینڈ دیٹ از وائی پاکستان کیم ان ٹو ایگزسٹنس. اف مسلم لیگ ہیڈ ناٹ ون دا الیکشن, پاکستان نہ بنتا. ٹھیک ہے. سو یہ مطلب یہ پاکستان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایک الیکشن ہے. تو ووٹ کو عزت جو ہے, جو کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, وہ پاکستان کی ایک فاؤنڈیشنل ڈاکیومنٹ ہے. سیکنڈ جو جناح صاحب کا مین پوائنٹ تھا وہ تھا سٹیزنشپ, کہ ایکول سٹیزنشپ ہو ریگارڈلیس آف ریلیجن, کاسٹ, کریڈ, پروونس, اوریجن, وٹ ایور. یہ انہوں نے اگست 11 اسپیچ میں بھی اپنے کہا تھا. وہ بھی ایک بہت اسینشیل بات ہے. اور یہ ہم پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم نے ان دو چیزوں سے, ڈیموکریسی اور ایکول سٹیزنشپ, اس سے جب بھی ہم سائڈ لائن ہوئے ہیں پاکستان کی حالت خراب ہوئی ہے. تو پاکستان کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج بھی ہم جناح کے ویژن کو ساتھ لے کے چلیں, بیکاز اس کے بغیر پاکستان ہی نہیں چل سکتا.
آج کے نیشنل نیریٹو کو پاکستان کے اندر کون کنٹرول کرتا ہے؟ بیکاز ہسٹری از شیپڈ بائی پالیٹکس. جی اس وقت تو پاکستان میں پالیٹکس کافی ڈائیورس ہے. پاکستان کا میرے خیال میں کوئی ایک نیریٹو بھی نہیں ہے, وچ از فائن, بیکاز ضروری نہیں ہے کہ ملک میں ایک ہی نیریٹو ہو, بلکہ ملک کی جو وائبرنسی ہے وہ اسی طرح سے آتی ہے کہ اس میں ملٹیپل نیریٹوز ایک ساتھ چل رہے ہوں. بس صرف یہ ہے کہ کوئی ایسا نیریٹو نہ ہو جو پاکستان کو برباد کرنے پہ چل رہا ہو. یو کین ہیو ڈفرنٹ ویژنز. دیکھیں پنجاب کی ایک ویژن ہو سکتی ہے, سندھ کی ایک اور ویژن ہو سکتی ہے کہ سندھ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اور بلوچستان کی بالکل فرق ہو سکتی ہے کہ اپنا صوبہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اس طرح شہروں کے اندر لوگوں میں وہ ہو سکتی ہے, اور وہ ہونی چاہیے میرے خیال میں فار اے بگ ڈائیورس جو کنٹری ہے پاکستان کی طرح. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں نیشنل نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی, پاس میں بھی لوگوں نے کوشش کی ہے, مگر اس کا رزلٹ ہمیشہ خراب ہی نکلتا ہے, بیکاز ایک ڈائیورس ملک میں آپ ایک نیشنل نیریٹو نہیں بنا سکتے. ہاں دیر آر سم تھنگس جو کہ ایٹ دا نیشنل لیول وی آل اگری آن. سو فار ایگزامپل دیر از اے لارج اگریمنٹ اوور انڈیا, فار ایگزامپل کہ انڈیا اٹیکس پاکستان, اور انڈیا جو کشمیر میں کر رہا ہے وغیرہ, اس کے خلاف کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو انڈیا کو سپورٹ کرے یا بولے کہ ہمارا نیریٹو اس کے خلاف وہ ٹھیک نہیں ہے. ان دا سیم وے افغانستان, وہاں تھوڑے بہت ورژنز ہیں, مگر الٹیمیٹلی آل پولیٹیکل پارٹیز ہیو پٹ پاکستان فرسٹ اینڈ وانٹ us to deal with the Afghan Taliban in different manner, مگر they are very clear کہ they have to be dealt with. Except for one party. مگر وہ بھی میرے خیال میں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کرنا کیا چاہیے, بیکاز اگین دیکھیں نا, آپ پارٹی پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں, تو یو کین ناٹ talk about the interests of another country over your own country. اور وہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ ان کو بھی آ رہی ہے سمجھ. تو ان چیزوں کے اندر ایک نیشنل نیریٹو ہوتا ہے. دیر از اے نیشنل نیریٹو کہ ہم نے اکنامکلی گرو کرنا ہے. تھینکفلی جناح صاحب کے نقش قدم پہ نیشنل نیریٹو اب ایک ڈیولپ ہو رہا ہے آف ایکول سٹیزنشپ. تو یہ بیک اینڈ فورتھ تھوڑا بہت ہے, مگر یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر اگریمنٹ ہے وچ از اے گڈ تھنگ, اور زیادہ چیزوں پہ اگریمنٹ بھی ہو جائے گی, مگر سب چیزوں پہ اگریمنٹ ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ حسن ہوتا ہے ڈیموکریسی. بالکل. اچھا, میاں عامر کی طرف سے جو ایک پروپوزل تھا آف کریٹنگ نیو پروونسز, ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ کیا ضروری ہے آج؟ جی میرے خیال میں بہت ضروری ہے, بیکاز دیکھیں جب تک ہمارے صوبے چھوٹے نہیں ہوں گے تب تک ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ گراس روٹ تک نہیں پہنچ سکتی. پنجاب کو آپ دیکھ لیں, پنجاب از لارجر دین پرابلی آئی تھنک اباؤٹ 50 کنٹریز آف دا ورلڈ. تو پنجاب کیسے چلے گا؟ وہ ایک زمانہ تھا کہ پاپولیشن کم تھی, لوگ کم تھے, ریسورسز کم تھے, تو اس وجہ سے ایک بڑا پروونس چل سکتا تھا. اب وہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے. آپ اسمالر پروونسز بنائیں, اس سے پاکستان ڈیولپ کرے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, میں نے ابھی اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے پرنسلی اسٹیٹس کے اوپر, کہ جب پاکستان میں چھوٹے صوبے تھے لائک خیرپور, بہاولپور وغیرہ, تو وہ بہت ڈیولپ تھے. سوات بہت ڈیولپ تھا. تو چھوٹے صوبے ڈیولپ جلدی ہو جاتے ہیں بیکاز وہاں لوگ اپنی گورنمنٹ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, وہ ان پہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, بیکاز دیکھیں جو لوگ گھبراتے ہیں اس نیریٹو سے, وہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہائی کیا ہو جائے گا. بھئی اگر پنجاب کو ہم نے 3 حصوں میں 4 حصوں میں یا باقی صوبوں کو ڈیوائڈ کیا تو رہے گا تو پاکستان میں ہی نا, تو فرق کیا پڑتا ہے, پاکستان ہی ڈیولپ ہو رہا ہے نا. یہ بھی بہت ایک غلط تاثر ہے کہ اگر لاہور ڈیولپ ہو رہا ہے تو بری بات ہے. یہ میں بہت لوگوں سے سنتا ہوں کہ جی لاہور کی ڈیولپمنٹ, کیا لاہور پاکستان میں نہیں ہے؟ تو لاہور کے ساتھ ساتھ بھی ڈیولپ ہو. نیریٹو ہونا چاہیے کہ جس طرح لاہور ڈیولپ ہو رہا ہے باقی جگہیں بھی ڈیولپ ہو. ہم کہتے ہیں یہ کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹس دا ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر ایک اسمالر صوبے ہوں گے تو لاہور جیسے اور کیپٹلز بھی بن جائیں گے, تو اس میں کیا بری بات ہے, ایز لانگ ایز دے ریمین ود ان پاکستان. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے بیڈ تھنگ. اس کے اوپر ایک نیشنل ایک ڈسکشن ہونا چاہیے. ہاں اس کی باؤنڈریز کس بیسس پہ ہے, کہاں بنیں گے, کون سے بنیں گے, وائبلٹی کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے, وہ وائبل بھی ہوں گے یا فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے مانگتے رہیں گے. تو یہ سارے سوالات ہیں, اس پہ ایک نیشنل ایک ڈسکشن ہونا چاہیے. بٹ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. انڈیا 9 صوبوں سے شروع ہوا تھا اور آج وہاں 27 ہیں, تو پاکستان جتنے صوبوں سے شروع ہوا تھا آج بھی اتنے ہی ہیں. تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس. انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ڈو یو تھنک پاکستان از ناؤ گوئنگ ٹو اے پازیٹیو روڈ, اینڈ کیا یہ آگے اور ترقی کی طرف جائیں گے اور ریلیشنز اور بہتر ہوتے رہیں؟ جی فرام اے ٹائم انڈر دا لاسٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کہ جب ہمارے سب کے ساتھ تعلقات خراب تھے, بڑی اچھی بات ہے کہ ان دا لاسٹ ایئر اینڈ ہاف ہمارے بہت ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں. یو ایس کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اور سعودی عربیہ. دیز آر 3 آف آور بگیسٹ پارٹنرز جن کے ساتھ لاسٹ ایئر اینڈ ہاف کے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں. پاکستان از ایٹ اے ویری گڈ پلیس انٹرنیشنلی. آئی تھنک ہمیں اس کو ہارنس کرنا چاہیے ٹو ایکچولی انکریز آر اسٹیچر ان دا ورلڈ. پاکستان از آئی تھنک ناؤ ریکگنائزڈ ایز دی موسٹ مسلم کنٹری ان دا ورلڈ. تو اس کو ہمیں آگے ڈیولپ کرنا چاہیے. وی آر ایٹ اے ویری گڈ پلیس, اینڈ آئی تھنک یہ آگے انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا. ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل پالیٹکس اسپیسیفکلی, ٹرمپ نے جو بھی ریسنٹ موو کیا وینیزویلن پریزیڈنٹ کو اپ
abduct किया and kidnap किया and उसके बाद फिर बाद में अदालत के अंदर पेश किया गया. What led to these events? देखिए इसके पीछे एक बड़ी लंबी तारीख है. वो ये है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंसेंसस इंटरनेशनल डेवलप हुआ जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस बना के एक लिबरल रियासत को प्रमोट किया जाएगा जिसमें ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी सेंटर पीस होंगे. इसकी वजह से सारे जो एम्पायर्स हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच वगैरह सारी डिसमेंटल हुई. जो कुछ डजन यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स थे उससे लेके अब 194 मेंबर्स बन गए. खुद मुख्तारी बहुत इलाकों में आई तो वो सब कुछ हुआ. लोगों को राइट्स मिले, पहली दफ़ा उसका डिस्कोर्स आया, लोग माने. अब ये है कि तकरीबन 80 साल बाद उस पर सवाल आ रहा है. तो जो ट्रंप है, ट्रंप इज नॉट एन एक्सेप्शन. ट्रंप इज अ सिम्टम कि ये जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसका सवाल शुरू हो चुका है. और सिर्फ ट्रंप नहीं है, मेक्सिको की आप प्रेसिडेंट को देख लें, आप हंगरी के प्रेसिडेंट को देख लें, आप नेबरहुड में इंडिया को देख लें. तो पॉपुलिज्म जो है वो पूरी दुनिया में आ रहा है और ये अगले 10-15 साल ये अपनी पीक पे जाएगा और इसका बहुत बुरे असरात भी पड़ेंगे. बट आई थिंक वो जो लिबरल रियासत और डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की कहानी है वो अब खत्म हो गई है एंड दिस इज अ सिम्टम ऑफ इट. And do you think कि ट्रम्प के वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट को अबडक्ट करने के बाद इज ट्रम्प गोइंग टू डू अनदर मूव ग्रीनलैंड के अंदर? जी बिल्कुल. अभी मुझे तो शक है कि ग्रीनलैंड पे फौज ट्रम्प भेज देगा, नेवी, एयरफोर्स वगैरह टेक ओवर करने के लिए. फिर उसके बाद शायद चाइना ताइवान के प्रेसिडेंट को अबडक्ट कर ले, क्योंकि वो कर सकता है. एनीवन कैन डू एनीवन. मेरी तो ग्रैंड उम्मीद है कि कोई इसराइल के वजीर आज़म को अबडक्ट कर ले ताकि एक मसला तो कम हो. बट यही है, पहलवी ने, आपने इसराइल प्रेसिडेंट की बात की, रजा पहलवी ने अभी रिसेंटली कहा है, जो कि एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस है ईरान के, कि फ्री ईरान के अंदर इसराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो जी बिल्कुल, रजा पहलवी साहब के साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको समझ आज तक नहीं आई कि उनके अबू के खिलाफ एक रेवोल्यूशन क्यों हुई. ठीक है, देखिए एक जो शाह थे उनकी बड़ी इज्जत थी, मगर क्यों हुई? क्योंकि ही लॉस्ट टच विद द पीपल. ठीक है, वरना देखिए इतनी बड़ी एक रेवोल्यूशन अचानक नहीं हो जाती. ठीक है, और उनको जान बचा के भागना पड़ा. और उनके बेटे को भी ये नहीं समझ, तो वो उनको तो मेरे ख्याल में सुनना कम चाहिए. और इस एज में फॉर हिम टू से कि मैं जाके शाह दोबारा बनूंगा, मैं बादशाह बनूंगा, मतलब उनको अकल को हाथ देना चाहिए. अच्छा, ट्रम्प वाली सिचुएशन के ऊपर वन क्वेश्चन टू दैट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, दैट isn't there any international law या यूएन का यहाँ पे कोई किरदार नहीं आता है कि आके वो इंटरवीन करेंगे? देखिए वही जो मैं कहता कि लिबरल ऑर्डर अब खत्म है तो क्या इंटरवीन करेंगे. देखिए अभी जो बिगेस्ट जो टेस्ट है, चले वेनेजुएला तो एक छोटा सा मुल्क था, अब आपने ईयू पे हमला करेंगे और डेनमार्क से ऑक्यूपाई करेंगे. तो अब देखें ना, वो पिछले 3-4 दिनों में आप देख रहे हैं कि ईयू वालों को समझ ही नहीं आ रही करना क्या है. तो ये टेस्ट है सारा. और मेरे ख्याल में अब ये जो अलायंसेज जो थी, पीस कीपिंग थी, ये सारा, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और ट्रम्प विल एक्चुअली डिसमेंटल द होल नैरेटिव देयर. So might is right. Might is right. और देखिए पहले ज़माने में ऐसा ही होता था. ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, डेमोक्रेसी और ये ह्यूमन राइट्स की जो बात है, ये तो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर है. रिमेंबर कि 1948 में यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ साइन. इसके पीछे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था इससे पहले. तो अब हम वही हैं कि आप पायरेट है, मतलब ट्रम्प ने तो पायरेसी की है ना, कि आप पायरेट है, आपने जाके वो बंदा उठा लिया. या जो जिस तरह हमारे गाँव में होता है कि ड्राइवर भेज के बंदा उठा लेते हैं, तो वो बस कर लिया. और वाई नॉट, कि कौन रोकेगा इसको, तो ये चलता रहेगा. You're also founder of Think Fest, अफ़कार ताज़ा, जो कि लाहौर के अंदर इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होती है. How was the idea conceived and why just लाहौर? देखिए दुनिया में जो लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं वो बहुत है. आप दुनिया का सबसे बड़ा वो जयपुर के अंदर है, उससे इंस्पायर सारे हुए हैं और उन्होंने वो फेस्टिवल्स किए हैं. जो थिंक फेस्ट है वो ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज फेस्टिवल्स फोकस ऑन लिटरेचर, उसको फ़रोग देने के लिए. मगर उस जैसे पाकिस्तान में काफ़ी थे, KLF, LLF वगैरह और भी हैं. तो ये हमने फोकस किया कि हम एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, बिकॉज दुनिया में जिस तरह से आपको पता है, स्पेशली अगर आप यूरोप की तारीख देखें तो ऑल गुड आइडियाज़ कम फ्रॉम, ऑल न्यू आइडियाज़ कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. तो पाकिस्तान में ये होता नहीं है, तो ये इंटरफेस बिल्कुल ख़राब है. अगेन जो एट द वैनगार्ड ऑफ एक्शन ऑल्सो आर यूनिवर्सिटीज. अभी आप एग्जाम्पल देखें कि US में कितने कैंपसेस के ऊपर गाजा के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, पाकिस्तान में तो हुआ ही नहीं, खास कुछ भी नहीं हुआ. हाँ, बस वो एक हुआ. तो दीज आर वेरी important things कि जहां यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिक्स प्ले अ सेंट्रल रोल.
So this is something that we really wanted to foster, और इसकी वजह से फिर हमने थिंक फेस्ट को लेके आए कि एकेडमिक डिस्कोर्स को किस तरह से सेंट्रल बनाया जाए और पब्लिक का इंटरफेस एकेडमिक्स के साथ कराया जाए. बिकॉज पाकिस्तान में जो है आप लम्स में जाके देखें, आपको आईडी कार्ड जमा कराना पड़ता है, पहले पूछना पड़ता है अंदर से कि कौन है बंदा, क्या है, चाहे आप प्रोफेसर भी हैं तो आपको जाने नहीं देंगे, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है. तो यहाँ तो यूनिवर्सिटी में किसी को एंटर ही नहीं होने देते. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बाहर निकाल रहे हैं और उसको एक पब्लिक स्पेस पे लेके आ रहे हैं जहां आम बंदा आके उससे डिस्कोर्स कर सके, और ना सिर्फ पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पूरी दुनिया के, ताकि वो उसके साथ इंगेज कर सके. बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी एक और वजह जो अब बहुत ज्यादा अहम होती जा रही है कि आजकल डिसइंफॉर्मेशन दुनिया में बहुत ज्यादा है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, जिसका जो दिल करता है कहानी सुना देता है. तो हम एक फोरम ऐसा पेश करना चाह रहे हैं कि जहां जो डिस्कोर्स है वो ग्राउंडेड हो, वो एकेडमिक हो, एविडेंस बेस्ड हो और फेस टू फेस हो. वो जिस तरह से हमारे अगर कोई स्कॉलर आ रहा है आज, तो आप सबके वीडियोस आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, मगर हम उस बंदे को फिजिकली आपके पास लेके आ रहे हैं ताकि आप उससे निडर होकर सवाल पूछें और एंगेज करें. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड थिंक फेस्ट. So how much of different narratives being pushed in ThinkFest, how much are they controlled or they are not controlled? Speakers के अंदर कितने controlled होते हैं, कितने नहीं controlled होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है एक वतीरा बन गया है कि freedom of speech को कर्ब किया जाता है, लोगों की आवाज़ों को दबाया जाता है. ThinkFest में भी इसी तरह से होता है? जी नहीं, अभी तक तो थैंक गॉड कि कभी ये कुछ हुआ नहीं, कभी किसी तरफ से फ़ोन नहीं आया कि इस बंदे को ना रखें, कभी ये नहीं आया कि ये ना करें, वो ना करें. बिकॉज मेरे ख्याल में द पीपल इन गवर्नमेंट नो कि थिंक फेस्ट जैसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे देखें कि हमारा जो उर्दू का जो टाइटल है अफ़कार ताज़ा, दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ पोएम ऑफ बाय कथा ऑफ इकबाल, कि जो नए जहां हैं वो अफ़कार ताज़ा से बनते हैं, नए थॉट से बनते हैं. तो दिस इज़ इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ. और मेरे ख्याल में द पीपल इन पावर नो कि एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग पाकिस्तान के लिए इस तरह के फोरम बहुत ज़रूरी हैं. और यहाँ अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया गया, डिबेट को कर्ब किया गया, तो पाकिस्तान ही नहीं आगे बढ़ेगा. तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी तक तो किसी ने नहीं मुझे कुछ कहा, और मुझे यकीन है कि आगे भी नहीं कुछ बोलेंगे. बिकॉज आई थिंक एवरीवन अप्रिशिएट्स कि हमारा गोल सेम है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी क्रिएटिव थॉट्स बढ़ाई जाएं, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए. There is more than 50% of youth currently in Pakistan जो कि बिल्कुल एक ऐसे रास्ते पे जा रही है कि उनको खुद अपना ही रास्ता नहीं पता है. How do you think such intellectual events can actually help them? देखिए, ये जो इवेंट हम करा रहे हैं मेनली यूथ के लिए करा रहे हैं. बिकॉज 50% से, वो जिस तरह आपने कहा कि 50% से ज़्यादा पाकिस्तान में यूथ हैं. बिकॉज अब वो पुरानी कहानी ख़त्म है कि डिग्री के बाद आपको नौकरी मिलेगी. अब आपके AI की वजह से वो आधी से ज़्यादा वो नौकरियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, तो अब करना क्या है? करना ये है कि आपके पास होने चाहिए हायर लेवल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, हायर लेवल. वो कैसे डेवलप होंगे? इस तरह के इवेंट्स पे आके, वर्ल्ड के स्कॉलर से मिलके. हमारी जो टॉक्स हैं फ्रॉम आया टू इकोनॉमिक्स टू AI टू डिफरेंट थिंग्स, राइट. सो वहाँ अपने फील्ड के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप लोगों से आएँ, बात करें, इंगेज करें, ताकि आपके वो हायर लेवल स्किल्स, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, वो डेवलप हो. ना सिर्फ ये कि आप उससे बेहतर एक मोर एजुकेटेड इंसान बने, बट उसको आप फिर इस्तेमाल करके आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है. क्योंकि अब वो पुराना ज़माना नहीं है कि बस एक डिग्री आ गई तो आगे जॉब मिल जाएगी. दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड, अ वेरी चैलेंजिंग वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड को समझना भी बहुत ज़रूरी है. तो ये इस तरह के इवेंट्स जो हम करा रहे हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप दुनिया को समझें एज इट इज़ इवॉल्विंग राइट नाउ. So what you mean to say is कि, or what I am getting out of it is कि for the youth of Pakistan in the coming years डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी पहले थी. बिल्कुल डिग्री मेरे ख्याल में बहुत उसकी वैल्यू कम है. दैट्स नाउ बिकम अ बेस. दैट्स नाउ, जो पुराने ज़माने में मतलब मैट्रिक की वैल्यू थी, वो अब एक BA की वैल्यू है. अच्छा, डिफरेंट इवेंट्स के अंदर जब हम लोग जाते हैं लाहौर के अंदर खसूसी तौर पे, तो हम लोग देखते हैं कि स्पीकर्स जो होते हैं वो क्लोजली गार्डेड होते हैं. 2 बॉडीगार्ड्स इधर होते हैं, 2 बॉडीगार्ड्स इधर होते हैं. क्या थिंकफेस्ट पे भी इसी तरह से होगा और फिर स्पीकर्स के पास घुसना पड़ेगा, धक्के पड़ेंगे और उसके बाद उनसे सवाल पूछने? नहीं जी, वन ऑफ द थिंग्स वेयर जो थिंकफेस्ट ज़रा फ़र्क है बाकी सारे जो फेस्टिवल्स है सिमिलर से, वो ये है कि हमारे कोई बैरियर्स नहीं है. और जो भी बंदा आता है, चाहे वो सिटिंग मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉर्मर मिनिस्टर हो वगैरह, वो बगैर किसी गार्ड के आता है और हर एक के साथ इंटरेक्ट करता है. कोई ग्रीन रूम नहीं है कि स्पीकर्स की छुप के बैठ जाएं. वो अपनी टॉक के बाद या टॉक से पहले आम आवाम के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे. बिकॉज हमारे ख्याल में ये भी इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. और इसमें मैं कहता चलूँ कि चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आए हैं, उन्होंने लोगों से बात की है विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. एंड वी आर वेरी प्राउड कि वी आर द ओनली ओपन फेस्टिवल कि जहाँ
اس طرح کے بیریئرز نہیں ہیں اور ہر بندہ ہر ایک سے بات کر سکتا ہے, چاہے وہ فورن ہو, لوکل ہو, نوبل لوریٹ ہو, فیڈرل منسٹر ہو, جنرل ہو, ایئر مارشل ہو, وہ ایک آ بھی رہے ہیں, تو یہ سب کے ساتھ منگل کریں گے, بیکاز دیٹس اگین گوئنگ بیک ٹو لائک جناز تھنگ, سینس آف ایکوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی بالکل. So what is happening this time around? When is it happening? And اس بار کا what is the program? جی اس بار یہ ہو رہا ہے 23 سے 25 جنوری کو الحمرہ ہال جو مال روڈ پہ ہے. ہم 23 تاریخ کو شروع کریں گے تقریباً 3 بجے. کی نوٹ ہے پروفیسر ولی نصر کا, جو کہ ایک ورلڈ ایکسپرٹ ہے آن دا مڈل ایسٹ, تاکہ ہمیں سمجھ آئے وہاں ہو کیا رہا ہے, بیکاز ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے. ابھی بورڈ آف پیس بھی بنا ہے, اس کے انوائٹس آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل پیلسٹائن کے چکر میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آف کورس ایران ایک بہت اہم سوال ہے, ولی نصر صاحب کی بہت ایکسپرٹیز ہے اس کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی ٹاک ہوگی. پاکستان ان دا ورلڈ آپ نے سوال بھی پوچھا تھا, میں آپ کو سننے والوں کو بولوں گا کہ اسی سوال کا جو جواب ہے کہ پاکستان آئی آر میں کہاں ہے. ولی نصر اور ہماری فارمر فارن منسٹر ہنا ربانی خار اس پہ بات کریں گی. پھر 24 تاریخ کو صبح 11 بجے ہم شروع کریں گے اکلیمڈ اکانومسٹ تھامس پیکٹی کے ساتھ, وہ فرانس سے آ رہے ہیں, انکوالٹی کی بات کریں گے, بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں, تو ان کے ساتھ ہم انگیج کریں گے. پھر 25 تاریخ کو جو ہے سیم ڈیرمپل, جو کہ ولیم ڈیرمپل کے بیٹے ہیں, انہوں نے اپنی ڈیبیو کتاب لکھی ہے شیٹرڈ لینڈز, جو کہ 5 پارٹیشنز کے بارے میں ہے جو ہوئی تھیں برِ صغیر میں ان دا 20th سینچری. کافیوں کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, مطلب عام بندے کو نہیں پتہ, اس کے بارے میں بات ہوگی. پھر ہمارے اپنے محمد حنیف صاحب جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں, وہ اپنی نئی جو ناول ہے ریبل انگلش اکیڈمی, اس کا بھی لانچ کریں گے. تو بہت زیادہ پینلز ہیں, بہت زیادہ ٹاکس ہیں. فرائیڈے کو 3 سے لے کے 7 بجے تک ہے, سیٹرڈے اور سنڈے کو 11 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک ہے. اور سیٹرڈے کو جو 24 تاریخ ہے ایک اسپیشل ٹریٹ ہے سب لوگوں کے لیے, اسپیشلی ینگ لوگوں کے لیے. وہ یہ کہ عمر مختار کا ایک کانسرٹ ہے جو کہ بالکل فری ہے, پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹاکس بھی اٹینڈ کریں, تو اس لیے اس کے لیے پاس کی ضرورت ہے, اور وہ پاس آپ کو ملے گا ٹاک اٹینڈ کرنے کے بعد. تو اگر آپ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو آئیں, آپ ٹاکس اٹینڈ کریں, ٹاکس کے اینڈ میں ہال کے اندر آپ کو ایک فری پاس ملے گا فار دا کانسرٹ آن سیٹرڈے ایوننگ. تو پلیز آئیے, انگیج کریں. ہمارا تو ٹیگ لائن ہی ہے کم تھنک کویسچن, تو میں لوگوں کو دعوت دوں گا, فری ہے, اٹس اوپن ٹو ایوری ون. ہم انگریزی میں بھی بات کرتے ہیں, اردو میں بھی کرتے ہیں, پنجابی میں بھی کرتے ہیں, تو اٹ از اے ویری مکسڈ اسپیس بٹ اے ویری اوپن اسپیس. تو پلیز آئیں اور انگیج کریں. سو سی ایس ایس کی ایگزامس بھی آگے ہونے جا رہے ہیں. سی ایس ایس اسپائرنٹس کے لیے ڈو یو تھنک فیسٹ از اے پلیٹ فارم جہاں پہ ان کو جانا چاہیے, سوالات پوچھنے؟ جی سی ایس ایس کے جو کافی زیادہ جو پیپرز ہیں اکنامکس کے, آئی آر کے, پولیٹیکل سائنس وغیرہ کے, وہی کتابیں ہیں, وہی اسکالرز ہیں جن کی وہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو کتنا ہی مزہ ہو کہ جن کی انہوں نے کتابیں پڑھنی ہے تیاری کے لیے وہ آئے ہوں, ان کے ساتھ انگیج کریں. پھر کافی زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگے اپنی ڈگریز باہر فورن کرنے کے شوقین ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے ایک پروویژن کیا ہے. سویاز کی پریزیڈنٹ آ رہی ہیں. پھر آکسفورڈ سے آکسفورڈ پاکستان پروگرام ہے جو اسکالرشپس دیتا ہے پاکستانیوں کو آکسفورڈ میں جانے کے لیے, ان کے فاؤنڈر آ رہے ہیں. تو اس طرح کی ہائر ایجوکیشن اپرچونیٹیز کے لیے بھی ہم نے ایک اسپیس وہاں مختص کیا. کینیڈا کارنر ایک ہے کہ جہاں کینیڈین ہائی کمیشن سے ایجوکیشن کا بندہ آ رہا ہے تاکہ کینیڈا میں اپرچونیٹیز کے بارے میں بتائے. تو سی ایس ایس کے لیے تو بہت اہم ہے, پر جنہوں نے باہر پڑھنے بھی جانا ہے, چاہے سی ایس ایس سے پہلے یا اس کے بعد, ان کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ وہ اٹینڈ کریں اور انگیج کریں. With the hope that democracy prevails in the country and everyone is given equal rights. Thank you so much, Dr. Yaqub Khan Burger, آپ کے ٹائم کا. Thank you. Thank you so much.